Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear sisters and brothers. Hope you all well. Your host Nida is here. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے دنیا میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی آئی ہیں. کوئی مشینری ہو یا کوئی نیو ٹیکنالوجی، فیشن کی دنیا ہو یا پھر نئی اقسام کی کھانے کی اشیاء، ان کی جدید سے جدید شکل دریافت ہوتی آئی ہے اور آگے بھی اس میں جدت آتی جائے گی. تو آج ہے ہسٹری لورز کے لیے اور فوڈی سسٹرز اینڈ برادرز کے لیے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو، خاص طور پر وہ لوگ جن کا فاسٹ فوڈ فیوریٹ ہے. تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پیزا تقریباً ہر گھر کے بچے بڑے کی پسندیدہ خوراک ہے. خاص طور پر یورپی ممالک میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے. اب تو پاکستان کے بڑے شہروں سے لے کر ایسے قصبے جہاں ضرورت کی اشیاء آپ کو ملیں یا نہ ملیں، پیزا کی ایک عدد شاپ ضرور موجود ہوتی ہے. پیزا اپنے مختلف شکل و ذائقے کی وجہ سے بھی مقبول ہے. کچھ جدت پسند لوگوں نے اسے ایک فیشن کی طرح بھی اپنا رکھا ہے. کچھ ایسے گھر جہاں پر ابھی خود بنانے کا رواج نہیں، وہ لوگ بھی اس میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور سیکھنے اور بنانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. آج آپ کو پیزا کے بارے میں کچھ ایسے حقائق پتہ چلیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ سوچیں گے کہ اب ایسی بھی کوئی خاص بات اس میں موجود نہیں تھی کہ اس کو اتنا مشہور کیا جاتا. تو آئیے چلتے ہیں، جانتے ہیں پیزا کی ہسٹری، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی تھی. قدیم مصر اور یونان میں ایک فلیٹ بریڈ مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں اور چٹنی سے لدی ہوئی جو پنیر کے ٹکڑوں کے ساتھ کھائی جاتی تھی. یہ خاص طور پر جنگ کے دوران خوراک ساتھ رکھی جاتی تھی. اس سے بھی قبل یہ صرف خمیر ڈال کر گوندے ہوئے آٹے کی ایک چپٹی ہوئی روٹی تھی. جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر جڑی بوٹیوں اور چٹنیوں اور پنیر کے ٹکڑوں کا اضافہ بہت بعد میں کیا گیا. اس کے ایجاد ہونے کے بارے میں دلچسپ حقیقت آپ کو حیران کر دے گی. کیا آپ جانتے ہیں 600 عیسوی میں یونانی بستی نیپلز کے لوگ انتہائی غریب اور بہت زیادہ ہارڈ ورک میں مصروف ترین زندگی گزارنے کی وجہ سے ایک ایسا کھانا چاہتے تھے جو کم وقت اور سستے میں تیار ہو سکتا. کیونکہ یہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھر سے باہر گزارتے تھے، سو اس لیے پاکستانیوں کی طرح یہ روٹی اور سالن کے الگ الگ جھنجٹ میں نہیں پڑ سکتے تھے. انہوں نے اس غیر معمولی اور مختلف قسم کی ٹاپنگ کے ساتھ بنی ہوئی روٹی کو خود بھی کھایا اور گلیوں میں گھوم کر بیچنے والوں کے تھرو اس کو فروخت بھی کیا. یہ ابتدائی پیزا جو نیپلز کے ایک غریب خاندان نے اپنی مجبوری کے تحت بنایا اور کھا لیا، آج اس کی ہزاروں ٹاپنگز اور ہزاروں اقسام موجود ہیں اور آج یہ ہر چھوٹے بڑے کا دل عزیز ہے. اٹلی نے جب 1861 میں اتحاد کیا اور وہاں کی ملکہ مارگریٹا نے نیپلز کا دورہ کیا، تو مزے کی بات یہ ہے کہ ملکہ کو پیزا یعنی فلیٹ بریڈ اٹلی کے جھنڈے کے رنگوں سے ملتا جلتا بنا کر پیش کیا گیا. یہ سفید پنیر، سرخ ٹماٹر اور تلسی کے ہرے پتوں کی ٹاپنگ کے ساتھ تھا، اور شاید یہ اتفاق ہی تھا کہ ملکہ کی پسندیدہ بن جانے والی اس ڈش میں اس کے ملک کے جھنڈے کے رنگ بھی موجود تھے. ملکہ کی پسندیدہ ٹاپنگ کی وجہ سے ہی اس امتزاج کے پیزا کو پیزا مارگریٹا کہا جاتا ہے. ملکہ مارگریٹا کے توسط سے ہی پیزا اٹلی کے شاہی باورچی خانوں سے عام عوام تک پہنچا اور اٹلی میں اس نے کافی فروغ بھی پایا. اگرچہ نیپلز سے امریکہ جانے والے تارکین وطن نے نیو یارک اور دیگر امریکن شہروں جس میں شکاگو، بوسٹن اور سینٹ لوئس بھی شامل ہے میں پیزا کی نقل لے جا کر وہاں پر پیزا تیار کرنا شروع کر دیا تھا. پیزا کی ابتدائی شکل گول تھی جس کو الگ ٹاپنگ کے ساتھ گرم پتھروں پر سینک کر بنایا جاتا تھا. اگر یہاں پر آپ کو ایک اور دلچسپ حقیقت بتائی جائے تو یہ ایک کسان کھانا تھا جسے برتن میں رکھے بغیر اور بنا کسی چمچ کانٹے کے استعمال کے کھایا جا سکتا تھا. اگر مزید اس بارے میں جاننا چاہیں تو اس کی ایجاد بالکل ہی غیر یقینی تھی. گھریلو خواتین ایک برتن جسے ہماری زبان میں پرات کہا جاتا ہے، اس میں آٹا گوندتی تھیں اور بچے ہوئے آٹے کو پڑا رہنے دیتی تھیں، جو بعد میں حبس سے خمیر ہو جاتا تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں الیکٹریسٹی بالکل بھی نہیں تھی
اور کیونکہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ نیپلس کے اس خاندان میں غربت بہت تھی، تو انہوں نے آٹا ضائع کرنے کی بجائے اس سے یہ سستی اور نئی شے ایجاد کر لی، لیکن 1600 کی دہائی کے آخر تک یہ جدید خمیری روٹی ترقی نہ کر سکی۔ وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس پر موجود سرخ پھل یعنی ٹماٹر تب تک لوگوں کے لیے زہریلا پھل تھا اور لوگ اس پھل کے خوف میں مبتلا تھے۔ پیرو کے ایک مقامی نے یہ پیلے اور سرخ پھل اگائے، مگر 1600 کی دہائی میں اس پھل یعنی ٹماٹر کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا شکار رہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ابتدا میں پیزا آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ ویسویس کے لاوا کے ساتھ بھی تیار کیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس گھرانے کی جنہوں نے یہ پیزا ایجاد کیا مگر انہوں نے اس کو بیچا نہیں۔ جی ہاں، اوگی اوٹو اور اس کی بیوی یہ چپٹی ہوئی روٹی تیار کرنے والے دو افراد ہیں۔ اوگی اوٹو ایک کسان تھا۔ اس کی بیوی مرینار نے اپنے شوہر کے لیے اسے پہلی مرتبہ تب ایجاد کیا جب وہ اپنے چند ماہی گیر دوستوں کے ساتھ سمندر کے سفر سے واپس آیا، جبکہ ہاکر پیزیولو ایمبولینٹ پیزا بیچنے کا کام سر انجام دیتا تھا۔ اسی ہاکر کے نام سے لوگوں نے بیکری کے اس آئٹم کو منسوب کر کے بلانا شروع کر دیا، لیکن چند مصنفوں کے مطابق شروع میں اس کو اکثر میٹھا بھی تیار کیا جاتا تھا، تاہم ابھی بھی اس میں اناناس اور اس طرح کے کچھ میٹھے پھل بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اصل پیزا کو بنانے کے لیے چند طریقہ کار مندرجہ ذیل ہیں۔ پیزا کی ڈو کو ہاتھ سے گوندنا چاہیے، کیونکہ مشین سے گوندی ہوئی ڈو میں آٹا بالکل بھی نرم نہیں رہے گا، بلکہ آٹا زیادہ بل کھانے کی وجہ سے سخت ہو جائے گا اور جو بننے کے بعد بھی پیزے کو ہارڈ رکھے گا۔ پیزے کو لکڑی، گیس یا بجلی سے چلنے والے تندور میں ایک خاص درجہ حرارت پر پکانا چاہیے۔ پیزے کی موٹائی ہمیشہ 35 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہو، تاہم ملک اور علاقے کی اپنی اپنی روایت کے مطابق اس کی ڈو کو نرم یا پھر کرسپی بھی تیار کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں پیزے کے بارے میں چند دلچسپ حقائق کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے سال میں اکتوبر کو پیزے کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پیزا دسمبر 2012 میں روم، اٹلی کے 5 لوگوں نے تیار کیا، جس کی لمبائی 13,580.28 تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیزا خلا میں بھی فراہم کیا گیا تھا؟ جی ہاں، 2001 میں روسی خلائی ایجنسی کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر 6 انچ پیزا فراہم کرنے کے لیے $10 لاکھ سے بھی زیادہ کی رقم ادا کی گئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیزا 37 ارب ڈالر کی ایک صنعت ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2006 میں کرسٹین دومیٹو نے ایک ہفتے میں 200 پاؤنڈ پیزا کھا کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا، جو اس سے پہلے ٹیکرو کوبایشی نامی انسان کا ریکارڈ تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں لاس ویگاس میں دنیا کا سب سے بڑا پیزا ایکسپو آرگنائز کیا جاتا ہے، جہاں رنگ برنگی نسل کے پیزا مشہور پیزا ریستوران اور ہٹس کے مالکان اور ورکر کے تھرو تیار ہوتے ہیں، اور لوگ دور دور سے لاس ویگاس کے اس ایکسپو کو دیکھنے فلائٹس بک کرواتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیزا کے نام پر میتھ کا کلیہ بھی موجود ہے، جسے پیزا تھیورم کہا جاتا ہے؟
اسی کے ساتھ چلتے ہیں ویڈیو کے اختتام کی طرف۔ آپ کو یہ عجیب مگر دلچسپ پیزا ہسٹری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ with a lot of prayers۔ اللہ حافظ۔